میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے، بلکہ جو عوام ہیں مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے۔ لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تئیں یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھلے کہ نہیں، اللہ کو تو یہ شے قبول نہیں ہے، تمہارا دعویٰ رد ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بنیاد ہے۔ حاکم مطلق اللہ ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس سے جو انحراف کرے گا، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَرَسُولَ، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یعنی اطاعت رسول سے انکار، اللہ کی اطاعت سے انکار، گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کبھی کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے، اور انسان فوراً توبہ کر لے، فوراً رجوع کرے، پشیمانی اسے ہو جائے، عزم مصمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ بخش دے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، سورہ نساء میں فرمایا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ جو کہیں غلطی سے، جہالت میں، نادانی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے ڈھانپ لیتی۔ لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی ڈیرا ڈال دیا جائے، مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کامن شے ہے، سود، جسے اللہ نے حرام قرار دیا، جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو، الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا تو ایک غلطی، ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں؟ کسی نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے، گناہ صغیرہ، وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا، جان بوجھ کر کیا، اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیے، اور وہ گناہ اس کے گرد گھیرا کر بیٹھا، احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہنے والا۔ تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں۔ اب ذرا اس سے ایک قدم اوپر اٹھیے، اطاعت کے ساتھ محبت۔ جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ العبادت تجمع اصلین، 2 بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حق درجے کی اللہ کی محبت
اور ہر درجے میں اللہ کے سامنے گویا کہ پست ہو جانا، جھک جانا، بچھ جانا، انتہائی اطاعت، انتہائی محبت۔ انتہائی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ بعد میں یہ تو مثبت انداز ہے، منفی انداز میں جو آیت آئی ہے وہ بہت سخت وعید والی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، تلاوت میں نے کی ہے۔ فارمولہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت کے، اور یہ عبادت جو ہے ہمارا مقصد تخلیق قرار دیا گیا۔ سورہ ذاریات کی یہ آیت آپ میں حضرات کے علم میں ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ اس میں سے اطاعت والے حصے کا کی صحیح ترجمانی کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبدیت کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسر شرمندگی ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی۔ بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلیں، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کاشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔
تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو. تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تم نے, حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تم نے. تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں, اللہ کو قبول نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے, یہ برے کیے, مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا. لیکن نہیں, اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے گی. اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 130, 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں, ذرا اندازہ کیجیے. لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی, ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے, اب تو ان کا حال پتلا ہے. دولت کے انبار تھے ان کے پاس, لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک. وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں, مذاق ہی اڑتا تھا. کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک, سالڈ اسلامی آبادی, مسلمان آبادی. آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے, لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں. لیکن کوئی عزت, کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر. بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ, کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر. لیکن بحیثیت امت, بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات دنیا, وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا. اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے, دعا ہی کی جا سکتی ہے, اللہ ہم پر رحم فرمائیے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ, اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت. they go to make عبادت. یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں, تو کفر کا فتویٰ ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے, حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس سے محبوب تر نہ ہو جاؤں, اپنے باپ سے, اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت. اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی, کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین. ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے, عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے, ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا, تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں. فرمایا اور اپنی جان سے؟ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے, الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر. تو رسول کی اطاعت جمع محبت, اس کا نام ہے اتباع, پیروی کرنا. فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی, اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی, چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو, جو وہ کرتا ہو کرنا. یہ ہے اتباع. یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی. مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں, اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے, ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا. حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے. میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے, میں تو ان کی پیروی کروں گا. حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا. تو یہ جو محبت, شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے.
اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے. اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کے رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا ہو کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً توبہ کرو اور آگے بڑھو. تو خطا اگر ہو بھی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ. لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنا. یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے. فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً. اس اسنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل. سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا. اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی. کہا یہ ہے تمہارا الہ. یہ تو موسیٰ کو بھول گیا، کہاں گیا ہے؟ کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے؟ خدا تو یہ ہے. اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس مشہور، وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے. وہ ہاتھ میں لے کر آئے. یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ گئی ہے. فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو وہ تختیاں تو آپ نے زمین پہ ڈالیں، اور پھر جو احتساب کیا ہے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف. اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے. میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا. تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپٹے. اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے. کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا. اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے میں، ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا. پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر ہوئے، اجتماعی طور پر اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست بھی کرنے کی. وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا. محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، تو نے ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے، لکھ دے. فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اپنی رحمت. اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ ہے. اور ایک میری خاص رحمت ہے، وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا. للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے. یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی. اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا،
تو وہی ہوں گے مفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر لیں۔